يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وليستغفر الله واستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
تو ہی
آنوں میں تو ہر آنے ہے ایک نئی شان میں تو اے جان جہاں ہر جان میں تو اے جان جہاں ہر جان میں تو ہے تو ہی تو ہر سو ہر کو اللہ 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 حکمت تیری ہے حکیم ہے تو سب حدیث اور قدیم ہے تو ہاں جان عبد العلیم ہے تو ہاں جان عبد العلیم ہے تو یا
صداقتوں کی
شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، حق و صداقتوں کی ہے ایک بڑی نشانی، سینے میں رب کا قرآن اور ہونٹوں پہ رب کا فرمان، سینے میں رب کا قرآن، ہونٹوں پہ رب کا فرمان، یہ ہے اے دنیا والوں، یہ ہے اے دنیا والوں، صحیح پیر کی نشانی، یہ ہے اے دنیا والوں، صحیح پیر کی نشانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، فتنہ قدیانی کو کیا تھا تو نے رسوا، فتنہ قدیانی کو کیا تھا تو نے رسوا، تیری عظمتوں پہ قربان، تیری عظمتوں پہ قربان، صدیقیوں کی نشانی، تیری عظمتوں پہ قربان، صدیقیوں کی نشانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، اور ہم کو بھی پتا ہو ایک عمر ایسی جیسی، اور مجھ کو بھی پتا ہو ایک عمر ایسی جیسی، گزری ہے میرے اللہ، گزری ہے یا رسول اللہ، مرشد کی زندگانی، حق و صداقتوں کی ہے ایک بڑی نشانی، شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، حق و صداقتوں کی ہے ایک بڑی نشانی، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، یا ایتها النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ہزار بشویم ہند مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیز۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حمد بھی اللہ کی کرتے ہیں نبی کی نعت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ کائنات میں ایسی حمد نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے الفاظ کی توڑ جوڑ ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب حمد کی ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ایک لمحہ بھی اور ایک لفظ بھی بغیر عشق مصطفیٰ کے گزر نہیں۔ کیا خدا کی حمد ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو پھر وہ خدا کی حمد نہیں۔ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمانے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ فرماتے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا۔ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اگر میں اس کی تشریح کروں کئی گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن میرا سبجیکٹ اور ٹاپک یہ ہے نہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اس مسجد پاک حمایت اسلام کے اندر بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ اور اللہ کے پیارے مقبول بندے جس کو دنیا علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کا عرس پاک منانے کے لیے سب شریک سعادت ہیں۔ اللہ پاک ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار عالم ہماری عقیدتوں کا خراج جو بارگاہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ ہم پیش کر رہے ہیں اس انداز میں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ بہت سارے مریدین متوسلین یہاں پر ان کے بیٹھے ہوں گے، عقیدت مند یہاں پر بیٹھے ہوں گے، وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی نگاہوں سے انہیں دیکھا ہوگا۔
ان کے بڑے احسانات ہیں، بڑی خدمات ہیں۔ میں یہ کہوں کہ وہ محسن اہل سنت تھے تو بھیجا نہ ہوگا، میں یہ کہوں کہ وہ قائد اہل سنت تھے تو غلط نہیں ہوگا، میں یہ کہوں کہ وہ امیر اہل سنت تھے تو غلط بات نہیں ہوگی، میں اگر یہ کہہ دوں کہ وہ مجاہد اہل سنت تھے تو غلط نہیں ہوگا، میں یہ اگر کہہ دوں کہ وہ شیر اسلام تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی الفاظ میں بول رہا ہوں یہ کم ہیں وہ اس سے بڑھ کے، اب ایسے کام ٹھنڈے مزاج سے نہیں چلے گا، زور سے ذرا آواز نکالو اتنا کام کرے۔ ہاں، جتنے بھی الفاظ میں بولوں وہ اس سے یہ کم ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا مقام مرتبہ اس سے بھی افضل والا تھا۔ میں پہلے قرآن مجید کے ریفرنس کے حوالے سے یہ تھوڑا سا وقت لگے گا، 2-4 منٹ زیادہ برداشت کریں گے، لیکن میں یہ ثابت کروں گا بھی جب ابھی شروع میں تمہید جب ہوگی تو وہ آپ کی بلے نہیں پڑے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن جب اینڈ پہ آپ پہنچیں گے، جب پک جائے گا نا وہ مال، جب پورا تیار ہو جائے گا کھانے کے لیے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا، سمجھا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ شاہ احمد نورانی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے قصے، کہانی اور واقعات تو بہت سنے ہوں گے، لیکن میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ علامہ شاہ احمد نورانی کا مقام کیا تھا۔ اب لوگ یہ بھی تعجب کریں گے، قرآن تو 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے اور یہ 1450 سال کے بعد کی بات ہے، ان کا ذکر قرآن میں کیسے آ گیا؟ جی ان کا ذکر بھی آ گیا قرآن میں، اب قرآن پڑھ کے دیکھیں تب معلوم ہوگا نا کیسے ذکر آ گیا۔ تو میں نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ اللہ رب العزت نے، میں اپنی بات کو اب شروع کرتا ہوں، دھیان لگا کر کے سنیے توجہ کے ساتھ، اگر ذرا سی مس ہو گئی تو آخر میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا کیا ہے؟ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک عالم کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس عالم دین کا نام ہے جسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے ولایت عطا کرتا ہے۔ ایک ولی کامل کا نام ہے، ایک مفکر اعظم کا نام ہے، ایک مجاہد اسلام کا نام ہے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے اس نیک بندے کا نام ہے کہ جس کے قدموں کی برکت سے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ ولایت کا اعلیٰ مقام، یہ اس بندہ خاص کا نام ہے کہ اگر وہ اپنی زبان مقدس کو ہلا دے تو زبان نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ بات کو پوری فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ولی اگر کسی چیز کے اوپر قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میں اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ان ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز المرام ہونے کے بعد جو بندے کو یہ مقام ملتا ہے تو یہ ملتا کیسے ہے؟ علامہ شاہ احمد نورانی کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ اتنی بلندی کیسے ملی؟ اتنا عروج و ارتقاء کیسے ملا؟ اللہ کے قرب میں ان کو حاضری نصیب کیوں ہوئی؟ بارگاہ رسالت آپ اتنے مقبول کیوں ہوئے؟ آج موریشس کی اس حمایت اسلام تنظیم میں بیٹھ کر کے آپ ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں، ان سے صحابہ قدس کر رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا کوئی بتائے تم میں سے کہ تمہاری فیملی کا کوئی ان سے رشتہ ہے؟ کیا وہ تمہارے کزن تھے یا تمہارے رشتے میں کوئی رشتے دار تھے یا تمہارے چاچا تھے؟ کیا رشتہ تمہارا فیملی کا ہے جو یہاں بیٹھ کر کے رات میں تم ذکر کر رہے ہو تو تم جواب دو کہ میاں جہاں فیملی کے رشتے ختم ہوتے ہیں وہاں ایک بڑے رشتے کی شروعات ہوتی ہے۔ ہم نے کہا وہ بڑا رشتہ کیا ہے کہ فیملی کے رشتے رشتے دار بناتے ہیں، لیکن وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے جو مدینے کے تاجدار نے بنا دیا ہے۔ وہ یہاں بھی سلامت ہے اور مرنے کے بعد وہاں بھی سلامت ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے دل کی دھڑکن کا نام ہے، وہ ہر ایک کے دل میں موجود ہے، اس لیے ان کا مزار کراچی میں ہے لیکن حمایت اسلام میں ان کا عرس ہو رہا ہے۔ اور صرف حمایت اسلام میں نہیں، پوری دنیا میں ان کا عرس منایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ جسے اپنا ولی بناتا ہے، کیا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ جسے اپنا ولی بناتا ہے تو پہلے وہ اس سے خود لب کرتا ہے،
محبت کرتا ہے، اور جب اس سے وہ محبت کر لیتا تو اللہ فرماتا ہے جبریل ادھر آؤ، بلاتا ہے اور بلا کے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل میرا ایک فلاں بندہ ہے کراچی میں رہتا ہے، اس کا نام شاہ احمد نورانی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی، زور سے بولو سبحان اللہ، اس سے محبت ہو گئی۔ تو جبریل عرض کرتے باری تعالیٰ تجھے محبت ہو گئی تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا مجھے ہو گئی تو بھی کر، کیا مجھے اس سے محبت ہے اب تو بھی محبت کر۔ وہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے آسمان میں اعلان کر دو جتنے بھی فرشتے ہیں وہ میرے اس ولی سے محبت کریں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے جبریل زمین پہ اتر جاؤ اور اترنے کے بعد میرے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دو تاکہ قیامت تک لوگ اس سے محبت کرتے رہیں۔ یہ میاں مولانا شاہ احمد نورانی سے جو محبت کی جا رہی ہے یہ آپ ہی نہیں محبت کرتے بلکہ ان سے تو آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، سید الملائکہ جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خدا بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، اور جب یہ مقام اللہ دے دیتا ہے نا تو پھر اللہ فرماتا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اب میری وارننگ سنو، اللہ فرماتا میری وارننگ ہے کہ جس نے میرے ولی سے بغاوت کی یا میرے ولی کو برا بھلا کہا یا میرے ولی کو گالی دی فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا اس سے کھلا اعلان جنگ ہے۔ جو ولی کو برا بھلا کہتا اللہ کا اس کا اعلان جنگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کوئی عقل مند تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہے بے وقوفی ہوگا جو اللہ سے لڑے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے وقوف زور سے بولو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عقل مند تو اللہ سے ہے یا ہے کوئی پوزیشن میں؟ اس پوزیشن میں ہے کوئی؟ عقل مند تو کبھی اللہ سے نہیں لڑے گا، بے وقوفی ہوگا تو اللہ سے لڑے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ اسٹیٹس، یہ مقام، یہ بلندی، یہ عروج ملتا کیسے ہے؟ تو اللہ رب العزت سنا ابھی تو بات بھی شروع نہیں ہوئی، آپ ابھی نے سنا تو اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو سلیکٹ کرتا ہے تو اللہ نے ہر انسان کو 3 طرح کے نفس عطا کیے۔ ایک نفس وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، اور ایک نفس وہ ہے، ایک ایسی صلاحیت اور پاور اللہ نے بندے کو دی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، یعنی نفس امارہ جب اسے گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے اور وہ بے غیرت اور بے حیا اس کی بات سن کر کے جب گناہ کرتا ہے تو ساتھ ہی اللہ نے دوسری پاور بھی اسے دی ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس نفس کا کام یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ نفس اسے روکتا ہے اور ملامت کرتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اسے کرنے سے سماج میں بدنامی ہو جائے گی اور اللہ کے حضور ہم برے ہو جائیں گے، تاکہ ہم ایسا غلط کام نہ کریں۔ تو 2 پاور ہیں، ایک نفس امارہ کی پاور ہے اور ایک نفس لوامہ کی پاور ہے۔ دونوں پاور اللہ نے بندے کو عطا کی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جب کبھی بھی بندہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو یقیناً اس سے پہلے ایک اندر سے آواز آتی ہے زنا مت کرو، یہ غلط کام ہے، شراب مت پیو، یہ غلط کام ہے، جوا مت کھیلو، یہ غلط کام ہے، چوری مت کرو، یہ غلط کام ہے۔ جب بندہ برائی کی طرف نفس امارہ اسے آمادہ کرتا ہے تو ساتھ ہی اندر سے ایک آواز آتی ہے جو نفس لوامہ کی پاور ہوتی ہے، وہ بندے کو گناہ سے روکتی ہے۔ اگر بندہ اس وقت اس نفس لوامہ کی بات کو سن لیتا ہے
تو دھیرے دھیرے نفس امارہ کی پاور کم ہو جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ نفس امارہ کے تعلق اللہ فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ نفس امارہ کے قرآن کا پارہ نمبر 13 ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت اس میں نفس امارہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے کہ نفس امارہ جو انسان کو بے حد برائی اور غلط کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ دوسرا نفس اللہ نے اس کو دیا ہے جو قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی لفظ لوامہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ یعنی نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کی طرف بھڑک اٹھتا ہے تو نفس لوامہ سے کہتا ہے خدا سے ڈرو، جہنم کے عذاب کو یاد کرو، قبر کے عذاب کو یاد کرو، موت کی سختی کو یاد کرو۔ یہ ساری چیزیں جو بندے کا ضمیر جاگتا ہے اندر ہی اندر آواز آتی ہے اور بندہ اپنے دل کے کان سے سنتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کے قدم گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو نفس امارہ جو ہے وہ نیچے اس کی پاور ہو جاتی ہے اور نفس لوامہ کی پاور اوپر ہونے لگتی ہے، اور جب اس کی پاور اوپر ہوتی ہے نفس لوامہ کی، اور اگر کوئی بے غیرت اس کی بات نہیں سنتا تو پھر نفس لوامہ کی پاور کم ہو جاتی ہے، نفس امارہ کی پاور بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بندہ پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل ایک آئینے کی طرح ہے، اس پر ایک کالا سیاہ بلیک کلر کا داغ لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے وہ داغ پھیل جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے وہ داغ پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کالا۔ اور جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اب نفس امارہ نہیں رہتا، بلکہ ایک درجہ اور گناہ میں بڑھ جاتا ہے، اسے نفس مدرت کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ منزل اگر کسی بدبخت پہ ہو جائے تو پھر اس کا واپس پلٹنا صراط مستقیم پر بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کے اپنے اعمال کافی نہیں ہوتے، اس کی عبادت اور ریاضت کافی نہیں ہوتے، بس دو ہی باتیں ہیں، یا تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے یا پھر کسی صاحب کرامت ولی کی نظر کرامت ہو جائے، تب اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یہ ہے نفس امارہ۔ لیکن خوش نصیب انسان جب نفس امارہ کو کچلتا رہتا ہے تو نفس لوامہ کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ یہ نفس امارہ مرنے لگتا ہے اور نفس لوامہ کی پاور اتنی بڑھ جاتی کہ وہ اپنی حالت پر نہیں رہتا، نفس لوامہ اپنی حالت پر نہیں رہتا بلکہ نفس لوامہ نیچے رہ جاتا ہے، پھر بندہ اس سے ایک درجہ اوپر بڑھ جاتا ہے۔ وہ جب ایک درجہ اوپر بڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو جب وہ نفس مطمئنہ اسے مل جاتا ہے، تو جب اطمینان والا نفس اسے مل جاتا ہے، نفس امارہ کو اس نے کچلا، نفس لوامہ کو فالو کیا، اور نفس لوامہ کی پاور اتنی بڑی کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے انعام عطا فرمایا۔ اب نفس لوامہ نہیں رہا بلکہ اللہ نے اسے نفس مطمئنہ عطا فرما دیا۔ یہ پہلی منزل ہے کہ جب بندے کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے تو اس بندے کو مومن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولیے، کیا کہا جاتا ہے؟ مومن۔ ابھی وہ بندہ مومن ہے، اب جب وہ نفس مطمئنہ کا پیروکار بنا، مومن بنا، اور اس کے بعد جب وہ عبادت اور ریاضت میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو ایک نفس کی درجہ اور عطا فرماتا ہے، اس نفس کو کہتے ہیں راضیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نفس راضیہ۔ جب نفس راضیہ کی منزل پر وہ بندہ پہنچتا ہے
تو اس بندے کو کہتے ہیں مومن کامل. کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے. مومن کامل. جب بندہ نفس راضیہ پر پہنچ جاتا ہے، نفس راضیہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. بھوکا رہے تو اللہ سے راضی رہتا ہے، باپ کا جنازہ اٹھے تو اللہ سے راضی رہتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو تو راضی رہتا ہے. بندے کے سامنے کتنی آلام اور مصیبت آتی ہے مگر وہ اللہ سے راضی رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے ایمان کامل اور نفس راضیہ کی نعمت عطا فرما دی. تو ابھی وہ کیا بنا؟ مومن کامل بنا. مومن کامل کے بعد جب وہ اور عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ کے دین میں آگے بڑھتا ہے اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو اللہ پھر اسے ایک مقام اور عطا فرماتا ہے جس کا نام ہے نفس مردیہ. کیا ہے؟ نفس مردیہ. یعنی یہ وہ مقام ہے کہ ابھی تک تو بندہ اللہ سے راضی تھا، اب اللہ خود کہتا ہے کہ میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا. کیا ہے؟ میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. پہلا مقام ہے نفس مطمئنہ مومن کا، اس کے بعد مومن کامل نفس راضیہ، اور پھر مومن اکمل ہوتا ہے نفس مردیہ پر، جسے اللہ رب العزت یہ نفس کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ اپنے رب کی طرف اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. جب بندہ اس لیول اور مقام پر پہنچتا ہے کہ نفس لوامہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، نفس مطمئنہ بھی نیچے رہ جاتا ہے اور نفس راضیہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، اور جب وہ نفس مرضیہ مومن اکمل کے مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا میرے بندے اب تو عام بندہ نہیں رہا، اب تو عام بندہ نہیں رہا. فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور جب بندے میں اپنے شامل کرتا ہے تب اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں شامل ہوا. جب تو میرے بندوں میں شامل ہوا تو اللہ اس بندے کو اپنی ولایت سے سرفراز فرماتا ہے. اسے کہتے ہیں ولی. کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایسے چلتے پھرتے جی ولی نہیں بنتا کوئی جو صاحب ٹائٹل لگا کر گھومتے ہیں ولی بن کے، ایسے نہیں ولی بنتا. دیکھا آپ نے پہلے نفس مطمئن نفس امارہ کو کچلنا، اس کے بعد نفس لوامہ کو فالو کرنا، نفس لوامہ سے آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ حاصل کرنا، اور نفس مطمئنہ سے پار جانے کے بعد نفس راضیہ کی منزل پر پہنچنا، اور نفس راضیہ کی منزل سے آگے نفس مرضیہ تک پہنچنا. اور جب بندہ اس لیول پر پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا تو عام نہیں رہا، اب تو میرے خاص بندوں میں بن جا، اب میں تجھے اپنی ولایت کا تاج عطا کرتا ہوں. اور جب بندے کو اللہ ولایت عطا کر دیتا ہے تو پھر اس کا مقام اللہ فرماتا ہے وہ اس لیول پر چلا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. اللہ کے ولی بے خوف ہوتے ہیں. یہ بندے کو مقام جب ملتا ہے جب وہ فادخلی فی عبادی میں شامل ہو جاتا ہے. کیا؟ فادخلی فی عبادی میں شامل ہو جاتا ہے، تب جا کر کے اللہ اس بندے مومن کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد یہ مقام عظمی دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے فادخلی جنتی. اب اس کا انعام یہ ہے کہ اب تو میری جنت میں داخل ہو جا. اب جنت بھی اس کی ہے. کیا ہے؟ اب جنت بھی اس کی ہے. یہ مقام اور مرتبے پر جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اللہ کا ولی بنتا ہے. اور جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اب اٹھاؤ بخاری کی حدیث جو میں نے پڑھی تھی، من عاد لی ولیًا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے اس ولی سے بغاوت کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اب اس کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَأَبْصِرْهُ وَبَصَرَهُ الَّذِي أَبْصِرُهُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور میں اس کے کان بن جاتا
اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب اس لیول پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ لیٹا بغداد میں ہوتا ہے، پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ وہ بندہ جب اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو لیٹا اجمیر میں ہوتا ہے لیکن سارے زمانے کی بات کو سنتا ہے۔ جو بندہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو لیٹا کراچی میں ہوتا ہے اور پھر وہ سارے زمانے کو دیکھا کرتا ہے۔ جب بندہ اس لیول اور مقام پر پہنچتا ہے تو پھر وہ لیٹا جنت البقیع میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ساری دنیا کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا فادخلی فی عبادی، اب تم میرے بندوں میں شامل ہے۔ جب میرے بندوں میں ہو گیا تو اب کوئی خوف نہیں ہے، نہ زمانے کی حکومت کا کوئی خوف ہے، نہ کسی اور کا کوئی خوف ہے، نہ روپیے کا کوئی خوف ہے، نہ عزت کی شہرت لالچ ہے، بلکہ سارا کچھ نبی کے دین پر قربان ہے۔ جب بندہ اس لیول پر پہنچتا ہے تو اس بندے کو علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اس بندے کو علامہ شامل نورانی کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے اسی بندے کو حضور مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے اسی بندہ مومن کو، اللہ کے ولی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ وَادْخُلِي جنتی، اب تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ وہ مقام ہے ان اولیاء اللہ کا، یہ وہ مقام ہے بزرگان دین کا۔ قائد اہل سنت علامہ شامل نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نسب سیدنا ابوبکر صدیق سے جڑتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے اور دنیا رہتی دنیا تک ان کا یہ احسان نہیں بھلایا جا سکتا کہ پاکستان کی زمین پر ہزاروں فتنے تھے، لاکھوں چیلنجز ان کے سامنے موجود تھے، پیسے کا آفر دیا گیا تھا، گولی مارنے تک کی بات نہیں دی گئی تھی، مگر علامہ شامل نورانی نے فرمایا تھا گولی چلے گی تو عبدالحلیم کے بیٹے کے سینے پر چلے گی، لیکن کوئی نبی کی نبوت سے کھلواڑ کرے علامہ شامل نورانی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے چیلنجز تھے ان کے سامنے، قادیانی فتنے کا کتنا بڑا چیلنج تھا، لیکن یہ علامہ شامل نورانی کا جگر ہی تھا جو پاکستان کی سپریم کورٹ اور وہاں کی عدالت سے پوری ملت قادیانیت کو ایک مرتبہ کفر میں تبدیل فرما دیا اور فرمایا جو نبی کا فتویٰ 1400 سال پہلے تھا وہ آج بھی باقی ہے۔ جو نبی کا گستاخ نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز سمجھتا ہے وہ قرآن کو اور حدیث کی روشنی میں کافر ہے، وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ یہ علامہ شامل نورانی کا صدقہ ہے۔ یہ علامہ شامل نورانی کیوں نہ ہو یہ صدقہ، کیوں نہ ہو یہ صدقہ؟ کبھی غور و فکر کیا پاکستان کی زمین پر تو اور بھی بڑے عالم تھے، اس کے علاوہ عرب کی زمین پر اور بھی بڑے عالم تھے، یہ انہی کے مقدر میں کیوں تھا؟ یہ انہی کے مقدر میں کیوں نہیں تھا؟ یہ انہی کے ذریعے سے کیوں ہوا؟ تو تھوڑا پیچھے جائیے، تب آپ اپنی ہسٹری کو کھنگالیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کے مقدر میں کیوں لکھا تھا۔ علماء تو اور بھی تھے، ولی اور بھی تھے، بزرگان دین اور بھی تھے، لیکن یہ کام علامہ عبدالحلیم صدیقی کے شہزادے علامہ شامل نورانی نے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ یہ ان کے باپ دادا کی میراث ہے، ان کے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ کیسے طریقہ ہے کہ نبی کے دور میں ایک شخص پیدا ہوا تھا مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور نبی نے اس کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا۔ مصطفیٰ کا جب وصال ہوا تو لشکر روک دیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا سرکار حضرت ابوبکر سے عرض کی حضور ابھی ماحول گندا ہے، ابھی ماحول خراب ہے، ابھی آپ لشکر بھیجیں گے تو مدینہ شریف کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ ابوبکر صدیق نے جواب دیا تھا عمر اگر مدینہ کے مسلمانوں کی بوٹیاں چین اور توپیں اٹھا کر لے جائیں یہ تو منظور ہے، لیکن کوئی نبی کے بعد نبی ہونے کو ثابت کرے ابوبکر زندہ رہے، نبی کا استاد زندہ رہے، یہ منظور نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجا اور مسیلمہ کذاب کو اسلامی لشکر نے ٹکڑے کیے اور فرمایا نبی ایک ہے جو ہمارا نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کام دادا نے 1400 سال پہلے کیا تھا وہی کام پوتے نے پاکستان میں 1450 سال بعد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، صدیقی گھرانہ۔ جی جو کام دادا نے کیا تھا وہی کام 1450 سال پوتے نے کر کے دکھا دیا اور کہہ دیا صدیقی خون کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ نبی کی ناموس پر ہمارے دادا نے غار ہیرا غار سور کے اندر ایک سانپ کے ڈسنے سے اپنی
تو علامہ عبدالعلیم کا بیٹا بھی اپنی جان کو نبی کے قدموں پہ قربان کرتا ہے۔ یہ جذبہ جی میں کوئی کس سے مولوی نہیں ہوں، یہ باتیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے، یہ علامہ شاہ نورانی کا مقام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بدخلی فی عبادی میں داخل ہے۔ جی جب تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اللہ کے تمام ولیوں کا ذکر ہوتا رہے گا، اور قرآن کہتا ہے جو ان کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ آپ کہو گے جی یہ بات بھی آپ نے کہہ دی تو یہ بھی قرآن میں دکھاؤ، تو یہ بھی قرآن میں ہے کہ یہ بھی بات قرآن میں ہے، جو میں زبان سے بولتا ہوں اس کے حوالے میں قرآن رکھتا ہوں۔ الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اور یہ میرے مرشد گرامی کا فیضان ہے، یہ سرکار مفتی اعظم کا کمال ہے کہ میں جو بھی جملہ بولتا ہوں اس کے ریفرنس کے لیے تو کوئی حدیث یا پھر قرآن کی کوئی آیت، جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ قرآن کے غیر میں پارے سورہ توبہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے وہی ہیں جنہیں اپنا اللہ جنت کا مزدہ عطا فرما دے گا۔ علامہ شاہ نورانی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کسی چلتے پھرتے مولوی کا نام نہیں ہے، علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کسی مسجد کے امام صاحب کا نام نہیں ہے، بلکہ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اس عالم دین کا نام ہے جتنا قرآن کو پڑھتے تھے اتنا پہلے قرآن پر عمل کیا کرتے تھے۔ وہ عالم دین بھی تھے، وہ عامل دین بھی تھے، وہ عالم دین بھی تھے، وہ عامل دین بھی تھے، وہ عامل قرآن بھی تھے، وہ عامل حدیث بھی تھے۔ آج ہے کوئی دنیا کے اندر پاکستان کی زمین سے لے کے ہندوستان، ہندوستان کی زمین سے لے کے بنگلہ دیش، سری لنکا کی زمین، افغانستان کی زمین، ایران کی زمین، افریقہ کی زمین، ماریشس کی زمین، یورپ کی زمین، اور اس کے علاوہ امریکہ کی زمین، عرب ممالک کی زمین، ہر جگہ جا کر کے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے بیٹے نے اپنے باپ کے دیے ہوئے عقیدے کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے، اور آج اسی کی روشنی ہے جس میں ہم بیٹھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ علامہ شاہ نورانی اگر پاکستان ہی میں بیٹھ جاتے تو کوئی کمی نہیں تھی؟ ہزاروں لاکھوں مریدین تھے ان کے، کیا ضرورت پڑی تھی موریشس آنے کی؟ ہوتا تو یہ ہے، فلسفہ یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ تو عجیب الٹا مسئلہ ہے، یہاں تو کنواں پیاسے کے پاس چلا تھا، تو کیوں آپ نے کام نہیں کیا پاکستان میں نہیں بیٹھے؟ اس لیے کہ کنویں کا کام صرف ایک جگہ رہنے کا ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی جانے کی وہی جا سکتا ہے، لیکن کنویں سے بڑھ کر ایک چیز اور اللہ نے عطا فرمائی ہے جسے ابر بارندہ کہتے ہیں۔ جب ابر بارندہ برستا ہے تو وہ مالدار کو نہیں دیکھتا، وہ غریب کو نہیں دیکھتا، وہ فقیر کو نہیں دیکھتا، وہ امیر کو نہیں دیکھتا، وہ بچوں کو نہیں دیکھتا، وہ بوڑھوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ جب اللہ آسمان سے بارش فرماتا ہے تو ہر ایک پر برابر پانی گرتا ہے۔ علامہ شاہ نورانی ایک کنویں کی طرح عالم نہیں تھے، بلکہ آسمان کے برستے پانی کی طرح عالم تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی جا کر برس دیا کرتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں جا کر برس دیا کرتے تھے۔ افریقہ میں ضرورت ہوئی وہاں چلے گئے، ماریشس کو ضرورت ہوئی وہاں چلے گئے، یورپ کو ضرورت ہوئی وہاں چلے گئے۔ ایک جگہ کہیں نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ جہاں جہاں لوگ پیاسے ہوتے تھے خود جا کر کے پلا دیا کرتے تھے، خود جا کر کے پلا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم عالم دین ہے جس نے اللہ رب العزت کی برگزیدہ عبادت، اور جس کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ راتوں کو جب سوتے ہیں تو دنیا تو آرام سے سوتی ہے، لیکن علامہ شاہ نورانی کی حیات کو پڑھ کر دیکھو، جب دنیا سوتی تھی تو کمرہ بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اس امت کے حال پر دعا کرتے تھے، مولا نبی کی امت پر رحم فرما دے، فتنوں کا دور ہے، مصطفیٰ کی امت کی عبادت فرما۔ دنیا میں اور آپ کو جلسہ سن کے سو جاتے تھے، لیکن وہ کمرہ بند کر کے رات بھر امت مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے، تب جا کر کے آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ آخر کی عمر میں جب بیمار ہوئے تو ہالینڈ کے اندر آپ کا آپریشن تھا، ہالینڈ میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ اس زمانے میں کرنل قذافی لیبیا کا جو وہاں کا بادشاہ تھا، کنگ تھا، اس سے بڑے اچھے مناسب تھے۔ جب اسے معلوم ہوا حضور جب بیمار ہے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو لوگ بیان فرماتے علماء کہ جب
حضرت ہاسپٹل میں ایڈمٹ کے آپریشن ہوا تو حضرت یہ نہیں فرماتے تھے میں اتنی تکلیف میں ہوں، حضرت فرماتے تھے اس سال میرے قرآن کا کیا ہوگا، اس سال میرے قرآن کا کیا ہوگا، اس سال تراویح میں قرآن کون پڑھے گا۔ جب یہ بات کرنل قذافی کو پتہ لگی تھی تو اس نے علاج کے لیے 5000 امریکہ کے ڈالر بھیجے تھے، حضرت اس کا علاج کرائیے گا۔ حضرت نے وہ لینے کے بعد اور انگلینڈ کی زمین پر ایک عالم دین مفکر اسلام علامہ قمرالزمان کے صاحب ہے ان کے ہاتھ میں دیے، فرمایا فلاں علاقے میں لوگ غریب ہیں، مسجد نہیں بن رہی ہے، یہ 5000 کا نذرانہ ان کو دے کر مسجد بنوا دی۔ جی آج سب کچھ ہمارے پاس میں ہے، یہ دم خم جب ہوتا ہے تب جا کے کوئی علامہ شاہ نورانی بنتا ہے، تب جا کر کے سال میں اس کی نیاز ہوتی ہے، تب جا کر کے سال میں دیوانے بیٹھ کر کے اس کا ذکر سنتے ہیں۔ آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولتیں موجود ہے لیکن دین کے نام پر دینے کے لیے 1 روپیہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل بخیل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس عالم سے تو پوچھو 5000 ڈالر کس کو برے لگتے ہیں، ہاتھ میں لیے اور لینے کے بعد فرمایا فلاں علاقے میں نبی کے امتی غریب ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ 5000 ڈالر ان کو دے کر کے ایک مسجد بنوا دی جائے۔ یہ ہے علامہ شاہ نورانی، اور یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کیا وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ ان کے باپ نے تربیت ہی ایسی دی، ان کے باپ نے تربیت دی۔ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان چلے گئے تھے لیکن وہ پاکستان کے نہیں تھے، علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے تھے۔ کہاں کے تھے؟ ہندوستان کے۔ ہندوستان کا صوبہ ہے اتر پردیش، اس صوبے میں اتر پردیش میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے میرٹھ، اس میرٹھ میں علامہ شاہ نورانی کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی میرٹھ کے رہنے والے تھے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ تو بہت بعد میں پاکستان گئی نا، ان کی تعلیم تربیت جو کچھ بھی ہے وہ ہندوستان میں ہوا ہے۔ اور یہ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ اس کے اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مختار احمد میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی ان کے مرید، اپنے بڑے بھائی کے، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، تو وہ اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے گئے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو اپنے بڑے چھوٹے بھائی کو جب لے کے گئے تھے عرض کی تھی حضور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے عبدالعلیم، اسے ذرا پڑھا دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کو پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد انہیں خلافت و اجازت عطا فرمائی اعلیٰ حضرت نے۔ اور اعلیٰ حضرت کا جو طریقہ تھا نا ٹیم ورک کی طرح وہ کام کرتے تھے، جسے دیکھتے کہ یہ اس سبجیکٹ میں مہارت حاصل رکھتا اسے وہی کام دیتے تھے۔ دیکھا علم فقہ میں حضور شرع الشریعہ کی ڈیوٹی لگائی بہار شریعت کے، تم یہ کام کرو۔ دیکھا مناظرے کرنے میں فتنے اٹھ رہے ہیں، شیر بے شیر اہل سنت علامہ حشمت علی کی لائن لگائی کہ تم یہ کام کرو۔ علم حدیث میں دیکھا تو علامہ ظفر الدین بہاری ملک العلماء کی فرمائی کہ تم یہ کام کرو۔ فلسفے میں دیکھا تو کسی ایک عالم کی ڈیوٹی لگائی، تفسیر میں دیکھا تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی ڈیوٹی لگائی، تم تفسیر کا کام کرو۔ یعنی چاروں طرف کام بانٹ دیا تھا۔ یہ تو کام ہو گیا، لیکن پھر انٹرنیشنل لیول پر اسلام کو کون پھیلائے گا؟ اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو سلیکٹ کیا، اور اعلیٰ حضرت نے سلیکٹ کیا۔ جی یہ آج کل جو تماشا ہوا نا کہ ہم نورانی ہیں اور ہم نورانی ہیں اور ہم سے ماننے والے، تم نے کبھی پیچھے بھی جھانک کے دیکھا کہ تم نورانی ہو کیسے؟ اپنا بیک گراؤنڈ بھی جھانک کے دیکھو، 4 دن کی جاننے میں 2 کتابیں پڑھ لی تو تم اپنے آپ قصور مت سمجھتے ہو۔ یہ سب اعلیٰ حضرت کا فیض ہے۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو جب سلیکٹ کیا تو اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب خاص سے خرچہ کر کے پنجاب یونیورسٹی میں ایف اے کے لیے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کا ایڈمیشن کرایا تاکہ وہ انگلش میں کمال حاصل کر لیں، اور انگلش زبان لینگویج میں عبور حاصل کرنے کے بعد اپنی جیب سے اعلیٰ حضرت نے فیس بھری تھی اس کو یونیورسٹی کی، اور جب وہ وہاں سے پڑھ کر کے آتے انگلش زبان بولنے لگے تھے تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان سے فرمایا تھا کہ اب جاؤ اور پوری دنیا میں مسلک کا کام کرو۔ جب وہ مسلک کا کام کرنے لگے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی جب بھی بریلی شریف جاتے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کبھی اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے نہیں تھے، ہاتھ باندھ کر کے ادب سے کھڑے رہتے۔ شام تھی، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ
تو اس زمانے میں امریکہ کی زمین پر ایک فتنہ اٹھا تھا، امریکہ کی زمین پر ایک فتنہ اٹھا تھا، بتاؤ بتا دیں، یہ جو آپ مولوی لوگ سنتے ہو یہ سننے نہیں ملے گا، بتا دیں۔ ہاں تو وہ امریکہ کی زمین پر ایک فتنہ اٹھا تھا اس زمانے میں، ایک اسلام ان کا عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، بہت بڑا اسکالر تھا جس کا نام تھا برنارڈ شاہ۔ ہاں برنارڈ شاہ بہت بڑا تھا اس زمانے میں، اس نے فتنہ اٹھایا تھا، اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مذہب اسلام جھوٹا مذہب ہے، عیسائیت سچا مذہب ہے، اور پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کم مقام ہے۔ جب یہ فتنہ اٹھا، برنارڈ شاہ کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں، وہ بھی بہت بڑا اسکالر تھا، بہت بڑا پروفیسر تھا۔ جب وہ فتنہ اٹھا تو بڑے بڑے علماء جارڈن کے، سیریا کے، لیبیا کے، مصر کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے، عراق کے علماء اس سے مناظرہ کرنے جاتے، وہ 2 منٹ میں پانی پلا کر مولویوں کو واپس کر دیتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بات جب بارگاہ وفا میں پہنچی آرام کی بارگاہ میں، اور یہ فتنہ چلتا رہا، پوری دنیا میں پھیل گیا کہ برنارڈ شاہ کا چیلنج ہے اور مسلمانوں میں کوئی عالم نہیں ہے اس کا جواب دے دے، اس سے بڑی بدنصیبی اور بدبختی کیا ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو بلایا، میں ادھر آ، قریب بلانے کے بعد فرمایا اس طرح سے فتنہ اٹھانا ہمارے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نے عرض کی حضور حکم فرمائے، خادم جانے کے لیے تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اکیلے نہیں 5 لوگوں کی ٹیم کو علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور کتنی زمین بیچی تھی اعلیٰ حضرت نے؟ 4.5 بیگھہ زمین اپنی ذاتی پراپرٹی اعلیٰ حضرت نے بیچی تھی، اور وہ بیچ کر کے جو اس سے پیسہ ملا تھا وہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو دیا تھا خرچہ کرنے کے لیے۔ جی تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے، ایسے کالی پیلی ٹوپی لگا کے نا مولوی صاحب آ کے بات کریں تو ایسے نہیں کام لگتا نا۔ آج بات کریں جو 4 لوگ نعرے لگانے والے ہوئے تو پیر صاحب کو اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے کام پٹے اکھڑتے ہیں، سناؤ کہ دیکھو تمہاری ہسٹری کیا ہے، کتنی زمین پہ کی 4.5 بیگھہ زمین کھیتی کسانی کرشی کی زمین تھی اعلیٰ حضرت کی، 4.5 بیگھہ زمین اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے بیچی اپنی، اور اس کا پیسہ جو ملا، پیسہ ملنے کے بعد علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے ہاتھ میں دیا، 5 لوگوں کو بھیجا امریکہ پانی کے جہاز سے، وہ تشریف لے کر کے گئے اور وہاں جا کر کے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی ٹھہرے اور ایک خط لکھا انگلش میں، فرمایا میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خط دے گا، وہ پڑھا، برنارڈ شاہ نے ہنسنے لگا کہ لو جی عرب کے عالم تو ہار گئے، یہ کوئی عرب سے عجم سے آیا مولوی، یہ کیا مناظرہ کرے گا، یہ مناظرہ کرے گا؟ فرمایا جی ہاں میں مناظرہ کرنے تیار ہوں۔ جب مناظرہ کرنے کے لیے ڈیٹ طے کی گئی، دن طے کیا گیا، ٹائم فکس کیا گیا، اور اس کے بعد علامہ عبدالعلیم صدیقی اپنے 5 لوگوں کو لے کر کے جب پہنچے وہاں پر بڑا ہجوم، اور برنارڈ شاہ ایک طرف بیٹھا، ایک طرف اسٹیج پر یہ بیٹھے، اور کہا بس سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت کے اس دیوانے نے جب اپنی گفتگو کو شروع کیا انگلش لینگویج میں، تو برنارڈ شاہ 10 منٹ کے اندر گھٹنوں کے بل جھک گیا، صرف اور 10 منٹ کے اندر اعلیٰ حضرت کے غلام نے جھکا دیا تھا، اور برنارڈ شاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نبی ہے اور مذہب اسلام سب سے سچا مذہب ہے۔ اعلیٰ حضرت کے غلام نے جب یہ سنا تو فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو لکھ کے دیں۔ برنارڈ شاہ نے اپنے قلم سے لکھا، اور لکھنے کے بعد دستخط کروائے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ رک کر اپنی جیب میں رکھا، اور رکھنے کے بعد جب آپ واپس چلنے لگے تو برنارڈ شاہ اعلان کرتا ہے ابھی تک تو سب مولویوں کو سنا تھا، لیکن آج نبی کے کسی غلام سے بات ہوئی ہے، اسی غلام سے بات ہوئی، اسے پتا تھوڑی تھا یہ کوئی مولوی ہوگا، اسے پتا نہیں تھا اس کا استاد اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے یونیورسٹی سے پڑھنے والا اور پھر برنارڈ شاہ کے سامنے جھکے، ایسا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کر جب یہ وہاں سے تشریف لائے امریکہ سے واپس، تو اعلیٰ حضرت اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے وہ لیٹر لا کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور اللہ نے نبی کے قدموں کی برکت سے فتح عطا فرما دی ہے۔ جب فتح عطا فرمائی، جب یہ سنا تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد علامہ عبدالعلیم صدیقی زندہ باد کے نعرے لگائے، فرمایا قریب آؤ۔ اعلیٰ حضرت نے قریب بلا کر اپنی باہیں پھیلائی اور علامہ عبدالعلیم صدیقی میرے جی کو اپنے سینے سے لگایا، اور جب آقا نے غلام کو سینے سے لگایا تو پھر آقا نے غلام کو کیا دیا اور غلام نے کیا دیا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا کیا دیا تھا، کیا دیا تھا، یہ اعلیٰ حضرت جانے اور لینے والے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی جانے۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ سینے سے لگانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے آج خوشی میں اپنے سر کا امامہ اتار کر علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے سر پر تب جا کر کے کوئی علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی بنتا ہے۔ آج ان کا مزار نبی کے قدموں کے قریب جنت البقیع میں ہے، اور دنیا کو اعلان دے رہا ہے کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے دنیا دیکھے اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں ہی اس کی جنت کو بنا دیتا ہے، اللہ دنیا میں ہی اس کی جنت کو بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد بھاگ جاؤ گے، اس کے بعد اگلی باتیں میں اگلی بار کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کے سسر کا نام کیا ہے۔ یہ پورا خاندان ہی اعلیٰ حضرت کا غلام ہے، جی پورا خاندان ہی اعلیٰ حضرت۔ ان کے سسر کا نام کیا ہے، ان کی جو ہے نانا کا نام کیا ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، سب اعلیٰ حضرت۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کی سسرال جانتے ہو کہاں کی ہے؟ مدینہ شریف کی سسرال۔ کہاں کی سسرال ہے؟ مدینہ شریف کی سسرال ہے۔ اس بہت بات کیا ہوگا، کبھی سنا ہے؟ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کی سسرال کہاں کی ہے؟ مدینہ شریف کی سسرال ہے۔ ان کے سسر کا نام کیا ہے؟ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے سسر ہے، اور قطب مدینہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور علامہ شاہ نورانی کے نانا ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں مولانا فضل رسول فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا شاہ نورانی کے سسر ہیں، ان کی سسرال بھی مدینہ کی، علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کے سسر تھے، ایک طرف ماموں بھی لگتے تھے اور دوسری طرف سسر بھی لگتے تھے، یہ رشتہ تھا ان سے۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد تھے، پورا خاندان بھی اعلیٰ حضرت کا خلیفہ اور خلیفہ تھا۔ یہ وہ زمین وہ مٹی تھی میرٹھ کی جو اٹھی اور پوری دنیا میں مذہب اسلام کا کام کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے فرامین پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد پاک ان کا پہلا قدم رکھا گیا، اللہ پاک علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت کے مشن کا اس کو مرکز بنا دے، اس کو مرکز بنا دے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، آپ رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ مسجد باقی رہے گی۔ اپنی نسلوں کو یہ وصیت کرتے رہنا کہ یہ حمایت اسلام مسجد کبھی زندگی کے آخری دن تک بھی کسی بدعقیدہ اور گستاخ کے ہاتھ میں نہیں، یہ رہے تو نبی کے وفاداروں کے ہاتھ میں۔ اپنی نسلوں کو وصیت کر کے مرنا، اور جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو تو یہ لیسن دیا کرو کہ تم لامیریہ کی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، جانتے ہو بیٹا اس مسجد میں کون آیا تھا؟ اللہ کا ایک نیک بندہ جس کو اللہ جنتی قرار دیتا ہے، اس کو علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کہتے ہیں۔ جب اس ملک میں آیا تھا تو سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں پیشانی اسی مسجد میں جھکائی تاکہ تمہاری ہسٹری باقی رہے اور تمہارے آنے والے بچے اس احسان کو نہ بھولے، وہ ہمیشہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو یاد کرتے رہے۔ ناراض ہو گئی کیا؟ زور سے بولو نا سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا نا، جب ڈھول بولتے ہیں نا کھوکھلا وہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس بات پر عمل کی توفیق رکھتا ہوں۔ فنش کر دیں؟ یہ آپ کی تو آئیے آپ کی محبت ہے، یہ میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جذبہ جوان رہے اور مجھ سے آپ کا کنیکشن ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ میں کچھ بول رہا ہوں آنکھیں بند کر کے اور آپ مجھ سن رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، پتہ لگا کہ مولانا نے کیا کہا، نہیں بہت اچھی کرتی تھی مولانا نے کیا کہا، بہت اچھی کیا کہا مولانا نے، یار بہت اچھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ساتھ وہ جلسے میں رات ہو گئے، رات بھر جاگے،
اور صبح آ کر کے بولے یار بہت اچھی تقریر تھی رات مولانا، ان کے دوست نے بولا کیا تھا؟ نہیں بہت اچھی تقریر تھی۔ بولے بھائی کہاں کیا تھا مولانا؟ نہیں بہت اچھی تقریر تھی۔ بولے بھائی یہ تو بتاؤ کہ بہت اچھا کہاں کیا تھا، میرے کان ترس رہے بتاؤ تجھے کیا تھا؟ اور یہ پتہ نہیں کیا کہا تھا لیکن بہت اچھی سمجھے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ایک کنیکشن۔ تو یادگار خلفائے اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ یہ نام رکھا، اور یہ نام بھی متولی صاحب نے سلیکٹ کیا تھا۔ جب ہم لوگوں کی بیٹھک ہوئی انگلینڈ سے محمد بھائی کا فون آیا تو ہم لوگوں نے کئی نام رکھے، اس میں سے یہ نام ہم نے فائنل کیا کہ یادگار خلفائے اعلیٰ حضرت محفل رکھی جائے۔ اس نام سے آج تک محفل کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے رکھا کہ اس زمین پر جو بھی دین اور اسلام کا کام ہوا وہ دین و اسلام کا کام تو ہمارے اور آپ کے باپ دادا ہندوستان سے لے کے آئے تھے، وہ خواجہ کا دیا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز کا دیا ہوا۔ لیکن اس خواجہ غریب نواز کے دیے ہوئے ایمان اور عقیدے کو جب لوگ بگاڑنے لگے تو سدھارنے کے لیے اللہ نے اس زمین پر ایک ولی کو بھیجا جس کو پیر جمال شاہ کہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے حفاظت فرمائی۔ ان کے بعد پیر جاگیر شاہ نے حفاظت فرمائی، پیر جہور شاہ نے حفاظت فرمائی، پیر قدرت اللہ صاحب نے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزر گیا، کچھ بھیڑیے پیدا ہو گئے جو ایمان کو دبانے لگے اور دلوں سے عشق رسول کو چھیننے لگے کہ یہ عرس حرام ہے، یہ حرام ہے، غیر میں حرام ہے۔ تو اللہ نے پھر اس عقیدہ خواجہ کو دیے ہوئے کو بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو بھیجا۔ وہ تشریف لائے تو انہوں نے آ کر کے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ علامہ شاہ احمد نورانی آئے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ علامہ ابراہیم پشکر آئے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ حضور ریحانِ ملت آئے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ جتنے بھی بزرگ آتے رہے خانقاہوں سے، چاہے وہ خانقاہ اشرفیہ سے ہو، خانقاہ رضویہ سے ہو، خانقاہ برکاتیہ سے ہو، یا خانقاہ چشتیہ سے ہو، یا نقشبندیہ سے ہو، جتنے بھی خانقاہوں سے آتے رہے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے رہے۔ تو کلی طور پر اس 100 سال میں جو بھی کام اس زمین پر ہوا وہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے کیا۔ تو جب اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے کیا تو ہم سب کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان کو سلام بھی کریں۔ اسی سلام کی غرض سے یادگار خلفائے اعلیٰ حضرت محفل کو رکھا ہے تاکہ ہم اپنی عقیدت کا خیال پیش کر سکیں۔ تو آپ لوگ آئیں گے اس میں؟ ڈر لے کے آئیں گے نا اس میں؟ آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 مہمان آ رہے ہیں اور یہ موقع ہم کو ملا ہے، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں اور تو سلام نشیر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الہ العالمین۔ تیرے فضل تیری دی ہوئی توفیق سے ہم سب نے مل کر کے ذکر و اذکار کیا، فاتحہ خوانی میں قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، ذکر و اذکار ہوا، نعت و منقبت ہوئی، پروردگار واعظ و نصیحت ہوئی۔ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر مولا قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ دوفیل میں مالک و مولا جملہ انبیاء والمرسلین، جملہ صحابہ صحابیات، تابعین تابعیات، جملہ تبع تابعین تبع تابعیات، ازواج مطہرات، جملہ اولیاء کرام، بالخصوص سیدنا حضور غوث پاک اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم اس سب کا ثواب بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم مفسر اعظم تحسین ملت ریحان ملت امین شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم اس سب کا ثواب بالخصوص اعلیٰ حضرت کے جملہ خلفاء اور خصوصیت کے ساتھ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابراہیم خوشگر رحمۃ اللہ علیہ, حضور ریحان ملت رحمۃ اللہ علیہ اور موریشس کی زمین پر جتنے اللہ والے آرام فرمانے سبھی کے ارواحوں کو پیش کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم جتنے لوگوں نے بھی تیرے ولی کامل کو دیکھا مولا سب کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرما. مولا اس بستی کے اندر انہوں نے قدم رکھا ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما, اپنی برکتوں کا نزول فرما. پروردگار عالم جو علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علامہ شاہ محمد نورانی نے ہم کو عقیدہ دیا ہے مولا ہمیں زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اسی پر زندگی عطا فرما, اسی عقیدے پر موت عطا فرما. پروردگار عالم قیامت کے دن ہم سب کو ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما, ان کے دامن رحمت کے نیچے جگہ عطا فرما. پروردگار عالم ہماری نسلوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما. مولا ہماری نسلوں میں جو آخری بچہ پیدا ہو پروردگار اسے بھی نبی کا وفادار پیدا فرما, اسے بھی نبی کا وفادار پیدا فرما. پروردگار عالم اولیاء سے محبت کرنے والا پیدا فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہمیں شفا کلی عطا فرما, جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما. مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما. پروردگار عالم علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی جو جنت البقیع میں آرام فرمانے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اور ان کے صدقے الخیر میں مولا ہم سب کی مغفرت فرما. علامہ شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر انوار و رحمت کا بارش فرما. مولا ان کے قبر میں تحت نظر گشادہ و وسعت عطا فرما. پروردگار عالم ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اور ان کے صدقے الخیر میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ مدینہ رسول کی حاضری عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والحمد للہ رب العالمین الحمد لا الہ الا اللہ.